آپ کی قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے، لیکن جتنی بھی بڑھ جائے وہ کوئی 15-20 الفاظ سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن ابھی آپ کو وہ لسٹ صرف 5 یا 6 الفاظ پر ہی مشتمل چاہیے. تو وہ میں لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ ان 5 گروپس کے علاوہ الفاظ پر مشتمل ہوگی. اس لسٹ میں کچھ اسما ہوں گے جن میں سورج، زمین، آسمان. 3. سورج کی عربی آپ کو امید کرتا ہوں آتی ہوگی. سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس، زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارض، آسمان کو عربی میں کہتے ہیں سما. یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے. کلیئر؟ 3 الفاظ یہ ہو گئے. پھر عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دار. اس کے معنی بھی آپ کو آتے ہوں گے شاید. دار کہتے ہیں گھر کو. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے حرب. حرب بھی ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو، جنگ کو کہتے ہیں. اور ایک لفظ اور دوں گا، وہ ہے نفس. نفس کہتے ہیں جان کو. 3 الفاظ میں نے اردو میں لکھے ہیں اور 3 عربی میں لکھے ہیں. جو اردو میں لکھے ہیں وہ اس لیے لکھے ہیں کہ ان کی عربی آپ کو آتی ہے. بہت عام الفاظ ہیں. شمس ہمارے ہاں نام بھی ہوتے ہیں. ارض بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی. اور سما آسمان کے لیے. اور باقی چونکہ ذرا تھوڑے سے مختلف تھے تو ان کی میں نے عربی آپ کو لکھ دی ہے. تو گویا اگر یہ 6 کے 6 آپ عربی میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں: شمس، ارض، سما، دار، حرب اور نفس. لیں جی، یہاں پر ہماری پکچر مؤنث کی مکمل ہو جاتی ہے. تو آپ کی ریسرچ جو ہے کسی بھی لفظ کو مذکر یا مؤنث ڈکلیئر کرنے کے لیے اس حصے میں ہوگی. اور میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو لفظ دوں گا اور آپ اسے ڈکلیئر کریں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ اس قابل ہوں گے آج کے اس لیکچر کے بعد کہ قرآن مجید میں جو بھی لفظ استعمال ہو رہا ہوگا، اسم پڑھ رہے ہیں نا، وہ مذکر ہے یا مؤنث، انشاءاللہ تعالی وہ آپ بتانے کے قابل ہوں گے. ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے. لفظ آپ کے سامنے آئے گا، بلکہ میں لفظ کے ساتھ ہی پریکٹس آپ کو کروا دیتا ہوں. دیکھیں جی، عربی زبان میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا، کے معنی ماں کے ہوتے ہیں. اب اس لفظ کو آپ نے مذکر یا مؤنث پروو کرنا ہے تو جو واقعی مذکر اور مؤنث حقیقی طور پہ مذکر مؤنث ہے اس میں تو کسی زبان میں پرابلم نہیں ہے. کسی زبان میں پرابلم نہیں ہے، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے فارسی ہو، کسی زبان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لفظ کے میننگز پر غور کرتے ہی فوراً ڈکلیئر کر دیں گے کہ جی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ تو مؤنث ہے، سمپل سی بات ہے. ماں مؤنث ہوتی ہے. ماں عربی میں بھی مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہے، انگریزی میں بھی مؤنث ہے، فارسی، پنجابی، ہر زبان میں مؤنث ہی ہوگی. جی کلیئر ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اخت، اخت کے معنی ہوتے ہیں بہن. اب یہ بھی 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، آپ فوراً ڈکلیئر کر دیں گے جی یہ مؤنث ہے. کلیئر ہو گیا؟ پرابلم آپ کو آئے گی اس وقت جب آپ کے سامنے لفظ آئے گا کہ کتاب. یہ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث؟ اب آپ اپنی ریسرچ کی طرف آئیں گے. کتاب آپ مؤنث کے حقیقی سے غیر حقیقی کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہاں تو پروو ہو گیا کہ حقیقی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. یہاں پر آپ اس کا ٹیسٹ شروع کر دیں گے اور دیکھیں گے جی کتاب کے آخر میں گولتا پائی جا رہی ہے. گولتا نہیں ملی آپ کو.
علامتی سے نکل گیا یہ. اس کے بعد آپ آئیں گے سمائی کی طرف, دیکھیں گے کہ کتاب ہوا کا نام ہے, کتاب شراب کا نام ہے, کتاب آگ کا نام ہے, کتاب کسی شہر اور ملک کا نام ہے, کتاب کوئی پارٹ آف باڈی ہے جو پیئر کی صورت میں ہے, کتاب سورج, زمین, آسمان, دار, حرب, نفس میں سے ہے, کتاب کہیں بھی فٹ نہیں ہوا, تو ڈکلیئر یہ ہوا کہ کتاب مذکر ہے عربی زبان میں. اب ساتھ تھوڑا کمپیریزن بھی کر لیجئے گا کہ اردو زبان میں کتاب مذکر ہے کہ مؤنث, تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی کتاب کو ہم اردو زبان میں مؤنث استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی زبان میں کتاب مذکر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ میں سے کون پہلا لفظ جو ہے اسے ٹرائی کرے گا؟ آپ کے سامنے لفظ ہے کرسی. جی بتائیے کرسی مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. جی کیسے؟ آپ نے پروف بھی کرنا ہے. جی کہ مذکر کیسے؟ پہلی جو نشانی ہم نے دیکھی ہے علامتی, سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ کرسی حقیقی ہے کہ کوئی حقیقی مؤنث تو ہے ہی نہیں, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ کوئی کرسا اس کا آج تک نہیں دیکھا ہم نے. اچھا جی, غیر حقیقی میں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں. جی غیر حقیقی میں سب سے پہلے آپ نے اس کی علامت چیک کی, کرسی کے آخر میں گولتا نہیں ہے, علامتی سے بھی یہ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ گئے سمائی کی طرف. سمائی میں آپ نے دیکھا کرسی نہ تو ہوا, نہ شراب, نہ آگ, نہ کسی شہر اور ملک کا نام ہے, نہ انسان, ٹھیک ہے, نہ کوئی پارٹ آف باڈی ہے جو دو کی شکل میں ہے, اور نہ ہی ان 6 الفاظ میں سے ہے. لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ کرسی مذکر ہے. مذکر ہے. ماشاءاللہ. ساتھ آپ چیک کر لیں کہ کرسی اردو میں کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے, ساتھ چیک بھی کر لیا کریں کہ آپ کی زبان میں کرسی کیا ہے, اور عربی میں آپ نے کرسی کو کیا استعمال کرنا ہے؟ مذکر استعمال کرنا ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ جی, آپ آ جائیں پیچھے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ لسان مذکر. لسان مذکر. لسان کے معنی زبان. زبان. ماشاءاللہ. میننگز آنے ضروری ہیں. لسان انہوں نے کہا جی مذکر ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقی نہیں ہے, کیونکہ علامتی بھی یہ نہیں ہے. پوری جو پکچر ہے مؤنث کی اس میں کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتا. پارٹس آف باڈی میں یہ آ سکتا تھا, لیکن چونکہ اس کا پیئر نہیں ہے لہٰذا یہ وہاں سے بھی نکل گیا. تو میں امید کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ جی, آپ کے لیے لفظ ہے مسجد. اچھا, ساتھ آپ نے لسان کے بارے میں یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ لسان اردو میں کیا ہے؟ مذکر کے مؤنث؟ مؤنث. زبان چلتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن عربی میں زبان چلے گا. جی مسجد مذکر ہے مؤنث؟ مسجد پہلے حقیقی نہیں ہے, حقیقی میں نہیں ہے جی. غیر حقیقی میں آگے گولتا بھی نہیں ہے, علامت بھی نہیں ہے, ہوا, شراب, آگ, شہر اور ملک کا نام بھی نہیں ہے, جسمانی بھی نہیں ہے, تو یہ بھی نہیں ہے, تو یہ مذکر ہو. اردو میں مسجد مذکر ہے کہ مؤنث؟ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عربی اردو کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, کہ اردو میں جتنے بھی مؤنث ہیں وہ سب عربی میں مذکر ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ابھی ایگزامپلز آپ کے سامنے ایسی آ رہی ہیں. نیکسٹ جی, آپ کے سامنے لفظ آ رہا ہے مدرسہ. مؤنث. مدرسہ. مدرسہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسکول. ٹھیک ہے, اب اسکول آپ نے بتانا ہے عربی میں مذکر ہے کہ مؤنث. آپ نے اسے ٹیسٹ میں ڈالا, حقیقی میں تو آتا نہیں ہے. غیر حقیقی میں آپ نے علامتی گولتا چیک کیا تو علامت مل گئی, لہٰذا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ مؤنث ہے. تو اسکول اردو میں مذکر ہے, عربی میں گولتا ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے. ماشاءاللہ. کلیئر ہو گیا جی. نیکسٹ. ماشاءاللہ. آپ کے لیے لفظ ہے ید. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. یہ ہاتھ مذکر ہے. ہاتھ مذکر ہے. ماشاءاللہ. اس لیے کہ کسی جگہ فٹ نہیں بیٹھا. نہیں, مؤنث ہے. مؤنث 2 ہاتھ آ گئے. 2 ہاتھ ہے. پھر کیا ہوا؟ مؤنث ہے. کہاں پر فٹ بیٹھ رہا ہے؟ جسمانی اعضاء. جسمانی اعضاء جو پیئر کی صورت میں ہے, کیونکہ ہاتھ 2 ہیں آپ کے, لہٰذا ہاتھ جو ایک ہاتھ ہے وہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوگا. کلیئر ہو گیا. اردو میں ہاتھ کیا ہے؟ مذکر. مذکر. ہاتھ پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہاتھ عربی زبان میں مؤنث ڈکلیئر ہو گیا. جی ماشاءاللہ. نیکسٹ جی شاہد صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ
انف مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کے سر میننگز کیا ہیں؟ ماشاءاللہ یہ صحیح بات ہے. انہوں نے ٹرائی نہیں کی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, سارا اینڈ پہ رزلٹ نکال کے کہتے ہیں نہیں جی اوکے جی. نہیں, میننگز نہیں پتا تو آپ ٹرائی بھی نہیں کر سکتے, پہلے میننگز جاننا ضروری ہے. انف کے معنی ہوتے ہیں ناک, نوز. مذکر سر. جی مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے جی اس لیے کہ کہیں فٹ نہیں ہو رہا. جی سنگل ہے. پارٹس آف باڈی میں آ سکتا تھا لیکن ناک ایک ہی ہوتی ہے. جی تو اردو میں ناک مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث. ناک ہمیشہ بہتی ہے, ٹھیک ہے, میری بھی بہتی ہے اور میری بیگم کی بھی بہتی ہے, لیکن عربی میں ناک مذکر ہے. جی نیکسٹ, آپ مجھے بتائیے کہ عربی زبان میں حرفہ مذکر ہے یا مؤنث؟ سر یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اس کے میننگز آپ کو آتے ہیں؟ نہیں, لیکن اس کی گول تا نظر آ گئی ہے. میننگ کی ضرورت نہیں رہی. اچھا یہ میں نے جان کے لکھا ہے, ابھی میں یہ جو بات انہوں نے کی نا گولتا نظر آ گئی ہے, اب انہی سے میں دوسرا سوال کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, آپ سے ہی سوال ہے, مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے. کیوں گولتا نہیں نظر آئی اب آپ کو؟ یہ حقیقی مذکر. نہیں گولتا نظر نہیں آئی. گولتا ہے اس میں, لیکن یہ گولتا ہے نا. ہاں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, اسے آپ نے مذکر کیوں کہا؟ یہ حقیقی مذکر ہے. اچھا, نام تو استعمال کیا ہوتا پتا ہے. حرفہ بھی کسی کا نام ہوتا؟ ہو حرفہ سکتا کسی ہے. کا نام نہیں ہو سکتا؟ سنا نہیں ہے, ہو سکتا ہے. سنا ویسے. نہیں. ہاں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میننگز جاننے ضروری ہیں. میننگز جانیے, علامت دیکھتے ہی فیصلہ نہ کر لیں. علامت نظر بھی آئے تب بھی میننگ ضرور جانیے کہ میننگز کیا ہیں. اگر میننگز ہو کہ جی نام ہے, کسی مذکر کا نام ہے, تو پھر آپ کہیں کہ ہاں ہے مذکر لیکن علامت مؤنث کی پائی جا رہی ہے اس میں, اس کے باوجود مذکر ہے. ہاں اگر اسامہ کوئی لڑکی اپنا نام رکھ لے, جو کہ ہوتے ہیں, حیران نہ ہو, ناموں میں چلتا ہے. اگر کوئی لڑکی اپنا اسامہ نام رکھ لے, کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نا, تو مجھے بتاتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جی ہماری کزن ہے اس کا نام اسامہ ہے, تو بالکل صحیح رکھا ہے انہوں نے. ہاں کیونکہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اسامہ زیادہ مذکر کا نام ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بہت سارے نام ایسے ہیں, شمیم, مسرت ماشاءاللہ, نسیم, جی رفیق, مصباح, نوید, مبین, حرم, ممتاز. ماشاءاللہ خود نکال لیا آپ نے, دیکھ لیں. اب وہ مذکر کے بھی ہوتے ہیں, مؤنث کے بھی ہوتے ہیں. صحیح. اور یہاں پر مجھے ہمیشہ وہ بات یاد آ جاتی ہے, بڑی مزیدار بات ہے, کہ ایک جگہ ہم رہا کرتے تھے, تو ہماری جو نیبر فیملی تھی اس میں جو ہیڈ تھے صاحب, ان کا نام تھا شمیم. کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں تھی. پریشانی والی بات یہ تھی کہ ان کی جو مسز تھیں ان کا نام شہزاد تھا. تو ہم انہیں بھائی جان شمیم اور باجی شہزاد کہتے تھے. تو ناموں میں جو رکھ لے اس کا ہو گیا. ٹھیک. تو ایکچولی یہ اسامہ, طلحہ, حمزہ, یہ گولتا والے نام, ان میں مؤنث کی علامت تو پائی جاتی ہے, لیکن چونکہ مذکر ٹرینڈ ہے رکھنے کا, اس لیے ہم انہیں مذکر ہی ڈکلیئر کریں گے. آئیں جی واپس حرفہ کی طرف. جی حرفہ, اس کا میننگ بتائیں. ہاں حرفہ کے معنی ہوتے ہیں کمرہ. جی اب بتائیں. یہ اب مؤنث ہی ہے. مؤنث ہی ہے نا. ہاں جی, اس میں علامت ہے نا مؤنث. اب آپ کہیں گے اس کے معنی کمرہ ہیں, جی, لیکن چونکہ اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے, لہٰذا یہ مؤنث ہے, علامتی مؤنث ہے. کلیئر ہو گیا جی. عرفہ کہتے ہیں جی جی, تو وہ مونس ہوگا. اگر ہم اسے دار کہتے ہیں تو وہ مذکر ہوگا, چاہے ایک ہی ہو. دار بھی مونس ہوگا. دار بھی مؤنث ہے. جی ٹھیک ہے, زیادہ نہ سوچیں. ٹھیک ہوگا. صحیح بات ہے. جتنا سوچیں گے پریشان ہوں گے. جتنا آپ کو سوچوایا جا رہا ہے بس اتنا ہی سوچیں. ٹھیک, اس سے زیادہ سوچیں گے پریشان ہوں گے.
آپ مجھے بتائیے جی بیت مذکر ہے مؤنث ہے؟ بیت مذکر ہے، ٹھیک ہے، اوکے اور یہ 6 اسپیشل ہیں جی، یہ بھی نہیں آ رہے. نہیں آ رہے، بالکل صحیح ہے. تو بیت کے معنی گھر کے ہیں اور دار کے معنی بھی گھر کے ہیں، گھر کے، ٹھیک ہے، لیکن بیت دار نہیں ہے اور دار بیت نہیں. اور دار بیت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن بس ایک چھوٹی سی بات کر کے اس ٹاپک کو میں ختم کر رہا ہوں، اور آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ میں آپ کے سامنے جو میں نے شروع میں آیات پڑھی ہیں سورہ یونس کی، ان میں استعمال ہونے والے الفاظ اگر آپ کے سامنے لکھوں گا جو اسماء تھے تو ان کے مذکر اور مؤنث ہونے کا بھی آپ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان میں گول تا مؤنث کی اتنی بڑی علامت ہے کہ عام طور پہ کسی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے بھی اسی گول تا کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی میں 1-2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں. مثلا استاذ، اردو میں استاد ہوتا ہے نا، عربی میں استاذ ہوتا ہے، ٹیچر. اب ٹیچر ڈیفینیٹلی استاد مذکر ہے. آپ استانی چاہتے ہیں تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ آسان سا فارمولہ ہے اس کا، یہ دیکھیں، جو آخری حرف ہے نا مذکر کا، آخری حرف، اس پہ زبر لگائیں اور گول تا کا اضافہ کر دیں تو یہ بن گیا جی استاذہ. اسی طرح معلم، معلمہ، معلم، معلمہ، مسلم، مسلمہ، مومن، مؤمنہ، عابد، عابدہ، خالد، خالدہ، شاہد، شاہدہ، حافظ، حافظہ، طالب، طالبہ. مذکر سے مؤنث بن رہے ہیں نا، وہی گول تا لگا کے بن رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو عام طور پہ مذکر سے مؤنث بنانے کا فارمولہ کیا ہے کہ مذکر اسم کے آخری حرف پہ زبر لگائیں اور اینڈ پہ گول تا لگاتے ہیں. اب میں وہ الفاظ کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں جو میں نے سورہ یونس کے آپ کے سامنے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. موعظہ اس کے معنی ہے نصیحت. بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث، ماشاءاللہ. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. شفا، جی شفا مؤنث میں کہیں فٹ ہو رہی ہے؟ مذکر. اردو میں شفا مؤنث ہے. رحمہ، جیسے اردو میں ہم رحمت کہتے ہیں، معنی رحمت کے ہیں تو مؤنث ہے. تو اب دیکھیں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اسی طرح آپ مزید غور کریں گے قرآن مجید کے الفاظ پہ تو یہ پکچر آپ کی اگر پکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ اپنی سائنس لڑائیں گے نا، ذرا اونچا سوچیں گے، ٹھیک، ابھی آپ ذرا اسی لیول پہ رہیں. اگر تو کچھ سیکھنا ہے سیکھیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر زیادہ سوچیں گے تو پھر کنفیوژن کا شکار ہوں گے. تو پہلا پہلو ہمارا الحمدللہ اسم کے حوالے سے کور ہو گیا ہے، اور آپ اس قابل ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ آپ عربی زبان کے کسی بھی لفظ کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم عدد اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.